یہ جو آپ نے کتابوں میں پڑھا، علماء سے، فقیروں سے، درویشوں سے سنا کہ اولیاء اللہ کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ اپنے مرشد اور شیخ کی خدمت میں کئی سال بیٹھے رہے آستانوں پہ۔ وہ کس مقصد کے لیے بیٹھتے تھے؟ اخلاص حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کئی سال گزارے۔ کس لیے؟ اخلاص کے لیے۔ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر آ کر 40 دن چلا کیا، اخلاص عمل کے لیے۔ یہ جو آپ نے سنا ہے کہ 12 برس تک بعض خلفاء اپنے پیروں کی خدمت میں رہے، گھر بار سب کچھ چھوڑا، لیکن گھر بار چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کیے۔ وہ حقوق کی ادائیگی کا انتظام کر کے جاتے تھے۔ اولیاء اللہ جو تھے حقوق کی ادائیگی کا انتظام کرتے تھے، ان کی اجازت سے جایا کرتے تھے۔ پہلے علم حاصل کرتے تھے علماء سے، پھر مشائخ اور اپنے بزرگوں کی خدمت میں کئی برس گزارتے تھے۔ جب تزکیہ نفس ہو جاتا تھا پھر ان کو خلافت ملتی تھی، پھر وہ مخلوق خدا کی ہدایت کا سامان کرتے تھے۔ ایک رات میں ہی نہ کوئی پیر بن جاتا ہے نہ کوئی عالم بن جاتا ہے، وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے تو بات بن جاتی ہے۔ یہ طریقہ یوں ہی چلا آ رہا ہے۔ اخلاص فقیروں سے ملتا ہے، اخلاص درویشوں کی صحبت میں ملتا ہے، اخلاص اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے سے آتا ہے۔ کتابیں پڑھنے سے علم تو آ جائے گا، اخلاص نہیں آئے گا۔ کتابیں پڑھنے سے علم تو آ جائے گا، اخلاص نہیں آئے گا۔ کتابیں پڑھنے سے مولوی تو بن جائے گا، فقیر نہیں بنے گا۔ پڑھ علم ہزار کتاباں، عالم بندے سارے ہو، ایک حرف عشق دا پڑھ نہ جانن، بھلے پھر نہ بیچارے ہو۔ علم اپنی جگہ ہے، عمل اپنی جگہ ہے، اخلاص اپنی جگہ ہے۔ اخلاص کا ایک الگ مقام ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر مولوی مخلص ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہو لیکن ضروری نہیں کہ مخلص بھی ہو۔ ضروری نہیں کہ ہر سخی مخلص ہو، جو مسجدیں بنائے اور مدرسے بنائے تو سخی تو ہوگا، ضروری نہیں کہ مخلص بھی ہو۔ سمجھ آ رہی ہیں باتیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ ایک آدمی نے 100 حج کیے ہیں، حاجی تو ہے، ضروری نہیں کہ مخلص بھی ہو۔ مخلص لوگ اور ہوتے ہیں، مخلص اور ہوتے ہیں۔ اخلاص کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ لمبی عبادت کرنے والا مخلص ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے 100 حج کرنے والا مخلص نہ ہو اور ایک بار بھی جو حج پہ نہیں جا سکا وہ مخلص ہو۔ اللہ کو تو مخلص بندے چاہیے۔ یعنی اللہ تعالی ہمارے حجوں کی گنتی نہیں کرتا کہ جس نے زیادہ حج کیے ہیں وہ زیادہ بزرگ ہو گیا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں باتیں؟ جس نے ساری رات نفل زیادہ پڑھے ہیں وہ زیادہ بزرگ ہو گیا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ جس کے پاس لمبی تسبیح ہو، لمبا جبہ ہو تو وہ بڑا بزرگ ہوگا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بزرگی دیتا ہے تو نہ شکل دیکھتا ہے نہ عقل دیکھتا ہے، نہ علم دیکھتا ہے نہ عمل دیکھتا ہے، نہ صورت دیکھتا ہے، وہ تو دل کی نیت دیکھتا ہے۔ دل کی نیت دیکھتا ہے۔
حدیث پاک ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الی صورکم ولا الی اعمالکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے عملوں کی گنتی اور کمیت اور تعداد دیکھتا ہے، نہ ولیکن اللہ ينظر الی قلوبکم ونیاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ نیت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول وہ نہیں جو روزانہ 100 نفل پڑھے اور 100 حج کیے ہوئے ہوں اور دل کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی نمازی کہیں اور پرہیزگار بن کے بیٹھے اور اپنی اس عبادت کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لے اور لوگوں کو بٹورتا پھرے اور اپنا غلط تاثر اپنی عبادت کا دے کر اپنی بزرگی ظاہر کرتا پھرے۔ اللہ کو ایسے عابدوں زاہدوں عالموں کی ضرورت نہیں، نہ وہ قبول کرتا ہے، نہ وہ پسند کرتا ہے، نہ اسے کسی کی پرواہ ہے۔ ہاں ایک بندہ عاجز اور غریب اور مسکین گو حج زیادہ نہیں کر سکا، نفل زیادہ نہیں پڑھ سکا، فرائض ہی ادا کر سکا ہے اور روتا رہتا ہے کہ میری حاضری ہو مکہ مدینے نہیں ہوئی، روتا رہتا ہے میرے پاس دولت ہو میں ہزاروں مسجدیں بناؤں سخاوت کروں نہیں ہوا، لیکن اس غم میں رویا کہ یا اللہ اگر میرے پاس کچھ ہو تو میں تیری رضا کے لیے خرچ کروں۔ اللہ کہتا ہے تو نے خرچ کیا یا نہیں کیا میں تجھ سے راضی ہو گیا۔